أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد کیا واقعات پیش آئے، اس سلسلہ گفتگو میں سن 2 ہجری کے آغاز میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی ربیع الاول کے مہینے میں، اور تقریباً 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ جو ایک قسم کی پریشانی تھی وہ تھی قریش مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے، کہ کچھ پتہ نہیں کسی وقت آ کر حملہ آور ہو جائے، کیونکہ چھپ کر ہوئی تھی ہجرت، مسلمان بھی اسی طرح آ رہے تھے، لیکن قریش مکہ کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں بسنا شروع ہو چکے ہیں اور اچھی خاصی تعداد ہو گئی ہے، انصار بھی مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے قبائل کے ساتھ معاہدے ہو گئے، تو ایک لحاظ سے وہ وہاں سیف ہو گئے اور وہاں یہ ایک قسم کا ان پر کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کا آپس کے اندر یہ رہتا تھا، پیغام بھی یہودیوں تک پہنچاتے تھے کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو پناہ دی، لہذا مشرکین مکہ قریش مکہ کی کوشش ہوتی تھی کسی ذریعے سے ہم مسلمانوں کو مدینہ میں بھی تکلیفیں پہنچائیں۔ لہذا ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ساری رات جاگتے تھے، سحر اللیل، پوری رات جاگتے تھے، صرف اس اندیشے میں کہ کہیں ایسا ہو کہ کچھ قریش مکہ مشرکین مکہ حملہ آور ہو جائے۔ یعنی صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، ہر وقت اسلحے میں رہتے تھے اور یہی ہوتا تھا کچھ پتہ نہیں ہے کسی وقت بھی حملہ آور ہو جائے۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے اور مشرکین مکہ قریش مکہ پر اپنی ایک قسم کی طاقت کو بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ تھا کہ قریش جاتے تھے تجارت کے لیے ملک شام، راستے میں مدینہ پڑتا تھا اور راستہ بھی وہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوشش کی کہ اس طرح ان کو یہاں سے کمزور کیا جائے۔ چنانچہ اسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد کی بھی اجازت اللہ رب العزت نے دی، باقاعدہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لشکر روانہ کیے۔ یہاں سن 2 ہجری کے اندر اوائل کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں آتا ہے غزوہ بوات گئے، بوات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کی قبر بھی ہے، تو وہاں پر گئے تو وہاں بھی جنگ نہیں ہوئی اور پتہ تھا کہ قریش مکہ کا قافلہ آ رہا ہے، تو لیکن جب آپ پہنچے تو وہ نکل چکا تھا۔ وہاں ایک قریب میں ایک قبیلہ آباد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مدلج ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، سن 2 ہجری ہے، تو اس موقع پر جمادی الاولیٰ کے اندر سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ قریش مکہ کا ایک آدمی قرز بن عامر قرز نامی، اس نے کیا کیا، وہ آیا اور جہاں مدینہ منورہ کے جانور چراگاہ تھی وہاں اس نے حملہ کیا اور وہاں سے جانور چرا کر لے گیا۔ قرز بن جابر فہر یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعاقب میں خود بھی نکلے. اس کو کہتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے غزوہ بدر صغریٰ، غزوہ بدر اولیٰ، غزوہ صفوان. کئی نام اس غزوے کے لیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، لیکن وہ جا چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے. اس کے بعد سن 2 ہجری کے اندر اور جمادی الثانی اگلے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر روانہ کیا، سریہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا. حضرت عبداللہ ابن جحش کو امیر مقرر کیا اور ساتھ 11 ساتھی، 11 بندے اور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور عجیب بھیجا. آپ نے فرمایا کہ جو مکہ اور طائف کے درمیان کا جو راستہ ہے اس راستے تک آپ نے پہنچنا ہے، اور یہ اتنا بتایا ہے. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا اس لشکر کو، اور حکم کیا دیا؟ حکم یہ دیا کہ یہ 2 دن کی مسافت کے بعد اس خط کو کھولیں. خط دیا اور کیا حکم دیا کہ اس خط کو لے جاؤ اور چلتے رہو. جگہ بھی بتائی وہاں اس طرف جانا ہے، لیکن 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھولنا، اس سے پہلے نہیں کھولنا. کیا حکمت عملی تھی؟ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بالنعان اس پر عمل کیا. کہ کسی کے راز کو سنبھالنا یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. کسی کی راز کو سنبھال کے رکھنا جس کے اندر کسی کا نقصان نہ ہو رہا ہو، کوئی قتل نہ ہو، کوئی اور نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام باتیں جو ہیں جو خاص طور پر مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں، عام طور پر جو میٹنگز ہوتی ہیں، ان کے اندر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ باہر نہیں نکالنی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نکالے گا تو یہ خائن کا خیانت ہے، المجالس الامانہ. تو یہاں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو کھولا. 2 دن کے بعد سفر کرتے رہے کھول کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات ارشاد فرمائی اس کے اندر کہ تم مقام نخلا پہ رک جاؤ، وہاں ٹھہرے رہو، اور صرف کام یہ ہے تمہارا کہ قریش مکہ، مشرکین مکہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اطلاع کسی ذریعے سے مدینہ منورہ پہنچانا، بس اس کے علاوہ آپ کوئی اور کام نہیں. ہمارے تاریخ دان اور یہ سیرت نگاروں نے ایک جملہ لکھا بڑا شاندار. کہتے ہیں اس وقت یہ سارا علاقہ قریش مکہ کے قبضے میں تھا اور باقاعدہ اس کے اوپر ان کی دسترس تھی، یعنی دشمن کے نرغے میں رہنا تھا. حکم کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور یہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا پتہ تھا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، کہاں حکم دے رہے ہیں رسول اللہ، کہ ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ ہے. پورے خطرات کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تھوڑا سا مکہ سے سائڈ پہ رہ کر قریش کے حالات مدینہ منورہ پہنچانے کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں، اتنا سا کام تھا. تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی پڑھا تو فوراً اپنی زبان سے نکالا سمعا و طاعتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے فرمان کو سن لیا، دیکھ لیا، پڑھ لیا، اور میں دل و جان سے اس پر پورا عمل کروں. سمعا و طاعتا کے لفظ، یا رسول اللہ سن بھی لیا ہم نے، یا رسول اللہ آپ کی طاعت بھی ہو. چنانچہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 11 ساتھیوں سے اعلان کیا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہے اور اس میں حکم یہ دیا گیا ہے، لیکن اس میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں جو شہادت کا شوق رکھتا ہو وہ میرے ساتھ کھڑا ہو، جو جاننا چاہتا ہے واپس چلے. ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا، کہا نہیں ہم ادھر ہیں. اللہ کی شان. یہ وہاں تھے تو دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے، تجارت کرنے گیا ہوا تھا قریش مکہ. چند لوگ تھے لیکن اچھا خاصا مال تھا اس کے اندر، چمڑا بھی تھا اور چیزیں بھی تھیں جو لے کر وہاں سے آ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، اس پر حملہ کیا
اور حملے کے اندر ان کا ایک بندہ مارا گیا، عمر بن حضرمی، یہ مارا گیا مسلمانوں سے۔ یہ پہلا قتل ہے کفار کا جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں سن 2 ہجری جمادی الثانی کے۔ اب تاریخ تھی جمادی الثانی، تھوڑا سا غور کیجیے گا، جمادی الثانی کا مہینہ ہے، سن 2 ہجری ہے، اور جمادی الثانی کی آخری تاریخیں تھی۔ صحابہ نے یہ سمجھا، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ابھی آگے رجب کا چاند نظر نہیں آیا، اور یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، لیکن رجب کا چاند نظر آ گیا تھا، اور رجب کے اندر جنگ کرنا یہ حرام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی، لیکن بعد میں اس کی حرمت منسوخ ہو گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کبھی بھی ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اور بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ یہ 3 مہینوں کے اندر جنگ کیوں حرام کی گئی تھی، جنگ کرنا ہر ایک اس کے احترام کرتا تھا کفار مسلم، کیوں؟ اس لیے کہ حج کے مہینے کے اندر ذی قعدہ سے لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، اور محرم میں واپسی ہوتی تھی، تو ان 3 مہینوں کے اندر اس لیے کیا کہ حجاج کرام امن کے ساتھ آئیں، حج کریں اور امن کے ساتھ اپنے گھروں کو چلے جائیں، لہٰذا ان دنوں کے اندر کوئی کسی پر کوئی وار نہیں کرے گا۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا تھا، اب رجب شروع ہو چکا تھا، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، اور یہ ان کا قتل ہو گیا عمر بن حضرمی کا، اور یہ عمر بن حضرمی سردار تھا اپنے قبیلے کا، مارا گیا۔ 2 عثمان بن عبداللہ، حکم بن کیسان، یہ 2 بندے ان کے اس کے اندر گرفتار ہوئے، اور اچھا خاصا مال غنیمت جتنا بھی تھا وہ حاصل کیا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوچ کے مطابق مال غنیمت تقسیم کیا۔ کیسے کیا کہ اس کے پورے مال کے 5 حصے کیے، ایک حصہ 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا، باقی جو 4 حصے تھے وہ اپنے 11 ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا کہ یا رسول اللہ یوں معاملہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ وہاں جا کر تم تیر چلا، میں نے تو اجازت نہیں دی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہاں ٹھہرے رہنا، اور ٹھہرنے کے بعد تم صرف اور صرف قریش مکہ، مشرکین مکہ کا خیال رکھنا، کیا ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کی کیا اس وقت کی جو پالیسی ہے وہ کیا چل رہی ہے، صرف اتنا سا بتانا تھا، آپ لوگوں نے وہاں جا کر تیر چلا دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی خاصی پشیمانی، بہت پریشان، بہت ہی پریشان۔ ادھر مشرکین مکہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا دیکھیں مسلمان وہاں جا کر انہوں نے جو اللہ کے احکامات تھے ان کی پامالی شروع کر دی۔ کیا مطلب کہ رجب کے اندر تو کسی کے نزدیک بھی جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اب مدینہ میں جا کر مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ رجب جو مہینہ حرمت کا ہے اس کے اندر بھی جنگیں شروع کر دی۔ تو میں نے عرض کیا پورا واقعہ ایسا نہیں تھا، صحابہ سے یہ ہوا، یہ جماعت الثانی کی آخری تاریخ تھی، وہ یکم گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی وہ آیتیں نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ والمسجد الحرام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس بارے میں سوال کر رہے ہیں، قتال کے بارے میں۔ یہ قتال حرام تھا، مسلمانوں نے اس کو حلال کر کے رجب کے مہینے میں کر دیا۔ اللہ کے گھر میں کسی کو نہ جانے دینا، وہاں سے روکنا، کیا یہ تھوڑا ظلم ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے روکنا، ان کو اپنے گھروں سے نکالنا، یہ کم ظلم ہے؟ شرک کرنا یہ کم گناہ ہے؟ یہ زیادہ گناہ ہے؟ یہ ٹھیک ہے قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا یعنی تبلیغ کرنے سے روکنا، مسلمانوں کے لیے اس بات سے روک دینا کہ یہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے، یہ تھوڑا جرم ہے؟ والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا یہ تھوڑا جرم ہے؟ یہ تو بہت بڑے جرم ہے، یہ چھوٹا جرم ہے۔ تو یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی۔ چنانچہ وہاں سے مشرکین مکہ نے بہت سارا مال بھیجا کہ ہمارے 2 بندے ہیں کو چھوڑ دیے جائیں۔ راستے میں یہ ہوا کہ 2 صحابہ، سعد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی ہیں،
ان کا یہ ہوا کہ یہ راستے میں گم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی، بھائی ہمارے 2 بندے جب تک واپس نہیں آئیں گے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، جب تک یہ دونوں واپس نہیں آئیں گے ہم آپ کے 2 بندے واپس نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے تم نے ان کو مار دیا، اگر تم لوگوں نے میرے صحابہ میں سے 2 کو مار دیا، قتل شہید کر دیا، تو اس کے بدلے میں ہم ان 2 کو قتل کریں گے۔ جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے ہم آپ کے پیسے نہیں لیں گے، آپ کے بندے واپس نہیں لیں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد سعد بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی واپس آ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بندوں کو بھیج دیا تھا۔ یہ پہلا سریہ تھا، یہ پہلا مال غنیمت تھا، اور یہ پہلا بندہ مشرکین کی طرف سے قتل ہوا اس کے اندر۔ سن 2 ہجری کے اندر جو بہت بڑا واقعہ، جو بہت بڑا حکم آیا تھا، وہ آیا تھا تحویل قبلہ، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا۔ تقریباً مدینہ منورہ ہجرت کی ہوئی تقریباً 17 ماہ ہو چکے تھے، بعضوں نے اس سے کم بھی لکھا ہے کہ 16-17 ماہ ہو چکے تھے، تو مسلمان ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب مکہ مکرمہ میں تو یہ کیفیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہاں نماز پڑھتے، چونکہ وہ جگہ ایسی تھی جس سے خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے تھا۔ لیکن مدینہ منورہ آ کر یہ کیفیت نہ رہی، یا بیت المقدس کی طرف منہ ہو سکتا تھا یا خانہ کعبہ کی طرف ہو سکتا تھا، دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک نماز جو پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ قرآن مجید کے اندر ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے اقدس کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور دل میں یہ تھا کاش اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، کس بات کا؟ کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، ہم ضرور ضرور آپ کے چہرے انور کو پھیر دیں گے، حکم نازل کر دیں گے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر آگے اگلی ساتھ ہی فرما دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ اب یہ سارا کیوں کیا اللہ رب العزت نے؟ دوسرے پارے کی پہلی آیت پڑھیں تو بڑی بات واضح ہو جاتی ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط۔ یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں، سیقول السفہاء، سفہاء کہتے ہیں بے وقوف، ان قریب یہ لوگ کہیں گے، سفہاء لوگ، بے وقوف لوگ کیا کہیں گے؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا، اس قبلے سے اللہ نے تمہیں کیوں پھیر دیا جس قبلے پر پہلے پوری کی پوری انسانیت اسی پر رہی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں اس امت کو بڑی خاص طور پر عطا کی گئی جو پہلے کو نہیں عطا کی۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز صرف اس امت کو نصیب ہوئی، پہلی امتوں کو نہیں۔ حالانکہ یہ گھر تو پہلے سے تھا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا ھدی، سب سے پہلا گھر دنیا کے اندر وہ خانہ کعبہ بنا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سے پہلے جتنے بھی آئے سارے بیت المقدس کی طرف نمازیں تھیں، خانہ کعبہ کی طرف نماز جو پڑھی گئی یہ صرف اور صرف اس امت کا خاصہ تھا، کس اور امت کا خاصہ نہیں، اس امت کو اللہ نے نصیب کیا۔ اور ایک اور بات جو قرآن مجید کی آیت میں ہوئی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، جس کعبے کی طرف، جس قبلے کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے آپ کو جو پھیرا ہے وہ کیوں پھیرا ہے، کیوں حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی، اور کیا وجہ تھی؟ اور وجہ یہ تھی جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، لِنَعْلَمَ، تاکہ اللہ آزمائے۔ عام طور پر لِنَعْلَمَ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ جان لے، حالانکہ اللہ تو پہلے سے جانتا تھا۔ اس لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نعلمہ کے معنی ہے اللہ آزمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کس کو؟ من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون رسول کی اتباع کرتا ہے؟
جتنے یہود نے تانے دیے. یہاں پر ہمارے سیرت نگاروں نے ایک بات لکھی ہے کہ تحویل قبلہ پر جب قبلے کی تحویل حکم ہوا اسی وقت نفاق کا نفاق ظاہر ہوا، ایمان والوں کا ایمان ظاہر ہوا. بہت بڑے تانے دیے گئے، یہ ادھر منہ ادھر منہ ادھر منہ. اللہ رب العزت نے فولی وجہ کا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اللہ رب العزت ہر جگہ جہاں مرضی منہ کرو، لیکن حکم کیا دے دیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع. ممن ینقلب علی عقبیہ، کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. اور یہ اصل مقصود ہے اور یہی اصل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کامل و اکمل بنا کر بھیجا اس کائنات میں. اور کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ حیات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ ہے. خدا کی قسم اگر کسی جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کسی چیز کی کمی ہوتی پھر تو یہ مسلمان دیکھتا کسی غیر کو. کیا کامل ہستی موجود ہو، کیا ضرورت ہے کسی اور کو دیکھنے کی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس صرف ایک دلیل ہوتی تھی کسی بھی عمل کی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرور کونین کو ایسے دیکھا، بس میں نے ان دیکھا کیا. اور اس موقع پر بھی سن 2 ہجری کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آیا. سن 2 ہجری کے اندر شعبان میں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا. اسی 2 ہجری کے اندر جو واقعہ جو حکم آیا زکوٰۃ کا بھی اسی میں آیا اور عیدین کی نماز کا بھی اسی میں آیا، صدقہ فطر کا حکم بھی اسی میں آیا. سن 2 ہجری کے اندر یہ بڑے واقعات ہوئے. شعبان تک یہ ہوا. 15 شعبان سن 2 ہجری کو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر فرمایا. شعبان رمضان کے روزے فرض ہوئے اور رمضان المبارک کے اندر بہت بڑا غزوہ ہوا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے میں عرض کروں گا. واخر دعوانا